اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پر عشرہ کرامت کا پروگرام کہ ہر روز ایک نئے عالم دین آپ کی خدمت میں ہیں۔ آج بہرحال ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نیر عباس رضوی صاحب کی جو ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ جن کو میں نے زحمت دی ہے اور اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آئے ناظرین قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، بہرحال زحمت کیا آپ نے اور اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں۔ کہ جیسا کہ بہرحال گفتگو ہم لوگ کی چل رہی ہے چند روزوں سے امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا پر، کہ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام رضا علیہ السلام کو بلانے کی وجوہات میں سے کیا وجہ تھی کہ جو مامون نے آپ کو جو ہے وہاں سے مدینے سے مرو کی طرف بلایا ہے، ایک مختصر اگر ایک اشارہ اس کی طرف ہو جاتا تو ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ایک لوگوں کے ذہن میں جو بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک پروپگنڈا یا لوگوں کے ذہن میں جو ایک وہ بیٹھ گیا ہے، اور خصوصاً یہ خاص طور سے بنی عباس کی ہی اشارتیں تھیں، اور اس لیے کہ یہ میرے سوال سے ہوتے ہیں، لیکن ایک بتا دوں شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہو کہ جو خاص طور سے حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے جو گفتگو جو لوگ کرتے ہیں، اس کا یعنی حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو جتنے بھی اشکالات یا جتنے بھی وسوسے ڈالے گئے ہیں، یہ بنی عباس کے ہیں۔ یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نہیں، یہ جو چیزیں اگر آپ اس کو تاریخ کی اس میں جائیں گے، اس کو جو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کے بعد آنے کے بعد کہ نہیں انہوں نے دیکھیں، تو یہ اس کے یہ بنی عباس اب آئیے بانی یہی بنے ہیں، یہ خبیث تھے اور انہوں نے بہت زیادہ نیوز ان کے۔ اب آئیے آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں مولا مدینے میں رہتے تھے، مولا کو یہاں پر بلایا نہیں بہت بہتر، اس لیے کہ بھی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مولا کو ولی عہد بنانا تھا، نہیں مولا کو اپنی حکومت دے رہا تھا وہ، بعض لوگ کے ذہن میں آئے۔ بعض یہ کہتے نہیں اس لیے کہ بعض یہ ہمارے دوسرے برادران یا بعض اپنوں نے بھی یہ چیز کو لکھ دیا ہے کہ کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ مامون جو تھا علم دوست تھا، ہاں خود بڑا پڑھا لکھا تھا، اور اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تقریباً سب سے زیادہ مناظر ہمارے ائمہ نے آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مناظر جو ملتے ہیں یہ 8ویں امام کے دور کے، اور کئی انشاءاللہ کبھی اگر بات کے اس میں کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ 1 سے 2 مناظر جو خود یہودی یا عیسائی یا دوسرے جو علماء مذاہب کے آتے رہے لوگ، رافل جالوت ہے، جاسلیق ہے، اور جو ان کے 2 علماء ہیں دوسرے، ان سے جو مولا کے مناظر بہت دلچسپ ہیں، اور واقعاً کس طریقے سے مولا نے انہیں لاجواب کیا اور کس طریقے سے وہ ایک پوری بحث ہے انشاءاللہ کبھی وہ اس کے لیے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ لوگوں کے ذہن میں یہ کہتا نہیں علم دوست تھا اس لیے مامون نے امام کو بلا لیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس لیے کہ ولی عہدی بنائی تھی، کچھ لوگ اسی میں ایک کہتے ہیں جب علماء نے مختلف اس سے سوالات کرنے شروع کیے اور جو سوال وہ نہیں جواب نہیں دے پایا اور جواب اس سے نہیں ملا تو اس نے اپنے مشیروں سے اور تمام لوگوں سے وہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو 8ویں امام کو وہاں سے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو وہاں سے بلا لو، مدینے سے بلا لو، وہ تمہارے جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جواب دیں گے، اور تمہیں اس لیے کہ بہت سارے سوالات ہو رہے تھے، میں نے کہا مناظرے میں اس سوالات کو نقطہ کیا گیا ہے، اور پھر مولانا نے بہت آسانی سے اس کے جوابات دیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے، لیکن جو ایک اپنی میں طالب علم زندگی میں کہا چاہوں تعلیمی زندگی میں اور دوسرے علماء نے جو اس کے بارے میں جو روشن ڈالی ہے، جو مجھے جو شاید تقریباً یعنی ایک اہم دلیل ہے، بہت ساری دلیل ان میں سے سب سے مستند اور سب سے اہم دلیل اگر یہ بیان کی جائے، اگر اسے بیان کو تو شاید غلط نہ ہوگا۔ دیکھیں آپ 2 خاندان ہیں، بنی امیہ بنی عباس، تھوڑی سی میں وہ لوں گا اور آپ کا تھوڑا سا وقت کہ دیکھیں بنی امیہ بنی عباس، بنی امیہ نے بے انتہا ظلم کیا ہے اہل بیت پر، صحیح واقعات کربلا کے بعد، اب اس کے بعد جو پورے واقعات ہوئے کس طریقے سے اس نے مسائل اٹھائے، اور یہ تمام وہ کرامات ان کے دیکھے تھے، تمام ان کی جو ان کی خباثتیں تھی جو ان کے کس طریقے سے خلاف انہوں نے کیے تھے، ان کے وہ تھے جس کی بنا پر لوگ ان سے بدظن ہوئے، اس کے بعد بنی امیہ کا سقوط ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب بنی عباس
اب آپ دیکھیں بنی عباس، اب یہاں سے آپ سمجھے گا جو بلانے کا میں اس پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر بنی عباس کو جو حکومت ملی ہے کس بیس پہ ملی تھی؟ بنی عباس نے یہی کہا تھا کہ یہ حکومت ہم اہل بیت کے کسی فرد کو دے دیں گے. صحیح. یہی کہنے کی بنا پر لوگ راضی ہوئے تھے جس کی بنا پر بنی ہاشم نے، سادات نے اور دوسرے اہل بیت کے چاہنے والوں نے ان کی مدد کی ہے. اور خود آپ کے یہی خراسان میں جہاں سے ابھی آپ یہ پروگرام کا اجرا کر رہے ہیں، خود یہیں سے وہ بندہ ہے جو گیا ہے یہاں پر محمد علی خراسانی کے نام سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور شاید کچھ لوگوں نے دوسرا نام نقل کیا ہے کہ یہاں سے اس نے علم بغاوت بلند کیا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ گئے ہیں اور جانے کے بعد جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد میں یہ پورے واقعات. اب جب بنی عباس کو یہ حکومت مل گئی، بنی امیہ کا سقوط ہو گیا. اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. میں یہ جو مستند اور بڑے اطمینان سے بڑے اس سے حوالے کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ ہندوستان سے لے کر پاکستان سے لے کر اور دوسرے جتنے بھی جہاں جہاں ممالک میں ان لوگوں کی حکومتیں تھیں، آپ جا کر دیکھ لیں کہ بے انتہا انہوں نے ظلم کیا ہے. بہت زیادہ. جی اس کی تاریخ گواہ ہے. بہت سارے آپ کے خود تاریخ گواہ ہے. جی اس پہ ہیں کہ بے انتہا انہوں نے ظلم کیا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. اب سادات، بنی ہاشم اور وہ جو اہل بیت کے سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اب جب انہوں نے دیکھا نہیں یہ جو ہمیں بلایا گیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو ان کی ہیلپ کی تھی کس بنا پر کیا تھا، اس پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اہل بیت کی کسی فرد کو دیں گے. انہوں نے اہل بیت کی کسی فرد کو نہیں دیا. نہ دینا تو اپنی جگہ ہے. اب اس کے آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں برعکس. اگر یہ کہا جائے کہ بنی عباس نے بنی امیہ سے زیادہ ظلم نہیں کیا ہے تو کم ظلم نہیں کیا ہے. اب تاریخ دیکھیں، بے انتہا ظلم ڈھایا ہے ان خبیثوں نے، بے انتہا مظالم ڈھائے ہیں اہل بیت پر. اب جب یہ سادات نے دیکھا، اب یہیں سے اب آپ دیکھیں جو خروج کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بہت سارے ہمارے جیسے حضرت زید ہیں، حضرت ابن زید ہیں اور دوسرے جو امامزادگان جنہوں نے خروج کیا ہے، یہیں سے اس کی جو بنا ہوتی ہے. اب جگہ جگہ لوگوں نے خروج کرنا، سادات نے، بنی ہاشم نے خروج کرنا شروع کر دیا. اب جب خروج کرنا شروع کر دیا، یہ بڑا ہی مکار تھا، یار تھا، مشاوروں سے کیا، بہت ہی لگا. جی اب اس نے جب یہ دیکھا کہ نہیں یہ تو ہمارے خلاف، مثلا سادات اگر اسی طریقے سے ان کا وہ ہوگا، انہی خروج میں سے، انہی بغاوتوں میں سے ایک حکومت تھی جو فاطمیون کی. اب آپ دیکھیں افریقہ کی طرف تقریباً 200 سال اس حکومت کی معیار کہی گئی، 200 سال تک تقریباً حکومت تھی، اور جہاں پر انہوں نے کئی مرتبہ حملہ کیا اور وہ مقنی، یعنی اس طریقے سے بغاوتیں شروع ہو گئی. اور جب بغاوتیں شروع ہونے کے بعد اب اس نے جب مشورہ کیا تو لوگوں نے بتایا دیکھو اہل بیت کی سب سے عظیم فرد کون ہے، جگہ جگہ جو سادات، بنی ہاشم خروج کر رہے ہیں. اب آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خروج نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی حکومت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں، اہل بیت کے سب سے بڑی فرد اس وقت 8ویں امام موجود، بے شک ان کو آپ اپنے پاس بلا لیں. اگر آپ ان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیں گے، اب یہاں پر اس کا جواب مل گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ولی عہدی اس لیے دی گئی تھی کہ ولی عہدی امام کو بہت نہیں، اصل قطعاً ایسا نہیں تھا. آپ نے امام نے پہلی جملہ یہ کہا ہے جب امام کے آنے کے بعد، اور اس کے بعد امام نے جو منع کیا ہے، اور اس کے بعد کہا خدا نے تجھے وقت چاہیے، تیرے اس پہ تھا، اگر میرے لیے ہوتا تو خدا مجھے دیتا. اور یہ امام نے جو دو اگر تم دینا ہی چاہ رہے ہو، اگر یہ میرا حق ہے تو پھر تم کیا کر رہے ہو، اور اگر تمہارا حق ہے تو پھر مجھے کیوں دے رہے ہو. یہ امام نے پہلے وہ کیا. اب یہاں سے اس کی یہ مکاری سمجھ میں آ رہی کہ اس نے محبت سے امام کو یہ آفر نہیں دیا تھا، بلکہ یہ اسی سیاست تھی کہ دیکھیں آج بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے، اگر کسی بھی گورنمنٹ میں کسی بھی پارٹی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی بھی پارٹی کے لوگ، تو اس کے پارٹی کے لوگ اس گورنمنٹ کے خلاف نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بولیں گے تو سب لوگ یہ بھی کہیں گے تمہارا بھی آدمی تو تم ایک وزیر ہے، تمہارا بھی ایک شخص وہاں پر موجود ہے، وہ اسی پارٹی، وہ پارٹی کے خلاف. دقیقاً یہی ہیلا اس مکار نے کیا تھا. امام کو وہاں سے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ امام کو جو اپنے پاس بلا لے گا، اہل بیت کی سب سے عظیم فرد ہے. اور پھر لوگوں کے درمیان یہ پروپگنڈا کر دیا، لوگوں کے درمیان یہ مشہور کر دیا کہ امام ہمارے ولی عہد ہیں، اور تمام تاریخ موجود ہے کہ کس طریقے سے اس نے امام کو بلایا. اور بلانے کے بعد امام کو اس سے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ جو خروج ہو رہے تھے، جو سادات یا اس کی حکومت پہ جو حملے ہو رہے تھے، اس کی حکومت پہ جو وہ لوگ دیکھ لے کہ اب امام تو ہمارے ساتھ ہے، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو. ہاں، اب یہاں پر یہ تھا کہ نہیں، جب خود آپ کا سب سے عظیم فرد، آپ کی اس میں شیعت کی سب سے عظیم فرد اور اہل بیت کی ہمارے ساتھ جب شامل ہے تو پھر تم لوگ کی بغاوت کر رہے ہو. حکومت کے خلاف بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس بغاوت کو خاموش کیا جا سکے اور اپنی حکومت بچانے کے لیے. یہ تقریباً شاید میری نظر میں تقریباً سب سے اہم جسے کہا جائے ایک ریزن، اور دوسرے وہی وجوہات ہوں گی ایسا نہیں، لیکن جو ایک اہم وجہ ہے تقریباً جو علماء نے نقل کی ہے یہ بہت عمدہ. قبلہ بہرحال ماشاءاللہ بہرحال گفتگو رہی، اور وقت میں زیادہ گنجائش اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے، اور ایک شاعر اہل بیت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں.
कि बहुत ही मशहूर शायर। चलते हैं उनसे मौला के शान में कलाम सुनते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा पलट के आते हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا آپ ہیں روح علی آپ ہیں روح علی اور جان زہرا اے میرے مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا آپ کے در کے لیے آپ کے در کے لیے بات مشہور ہے یہ بات مشہور ہے یہ وہ ہے دربار رضا وہاں دستور ہے یہ وہاں دستور ہے یہ جہاں بن مانگے ہوئے جہاں بن مانگے ہوئے پوری ہوتی ہے دعا اے میرے مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا ان کی دربار کی پھر دیکھنے شان چلو دیکھنے شان چلو دل یہ کہتا ہے چلو ہاں خراسان چلو ہاں خراسان چلو بس خراسان میں ہے بس خراسان میں ہے خلد کی آب و ہوا اے میرے مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا چاہے لگتا ہے لگے کسی مفتی کو برا ہر نفس دل سے میرے یہی آتی ہے صدا تم ہو قرآن میرا تم ہو قرآن میرا تم ہی کعبہ میرا اے میرے مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا سہم سے ملے جہاں راز تمام جہاں راز تمام دونوں عالم میں فقط ایسے ہیں دو ہی مقام ایسے ہیں دو ہی مقام ایک ہے خاک شفا ایک ہے خاک شفا ایک ہے صحن شفا اے میرے مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا اے غریب الغرباء اے میرے مولا رضا۔ حضرت ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت کے بہترین کلام جنہوں نے سنایا مولا کے شان میں، مولا کے مدح میں۔ آئے پلٹتے ہیں قبلہ نیر صاحب کی خدمت میں دوبارہ۔ قبلہ، جیسا کہ ہم لوگ کی گفتگو چل رہی تھی کہ امام علیہ السلام جو مدینے سے نکلے تھے مولا، اور نکلنے کے بعد مرو کی طرف آپ کو آنا تھا، تو یہ پورا ایک طولانی ایک راستہ تھا، اور یہ بھی کیا گیا تھا کہ مولا کو جو لایا گیا ہے ان راستوں سے لایا گیا ہے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے کم ہوں یا نہ ہوں، تو اس طرح سے آپ کو لایا گیا، کیونکہ یہ کافی طولانی یہ ہو گیا تھا سفر، کیونکہ دور سے راستہ یہ ہوتا چلا گیا تھا۔ بہرحال یہاں پہ ان راستوں میں بہت سے واقعات پیش آئیں، کافی واقعات پیش آئیں جس کو مورخین نے نقل کیا ہے۔ ان اہم واقعات میں سے کوئی ایک ایسا واقعہ ہو کہ بہرحال جو مولا کے بہرحال شان میں ہے کہ یہ ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر سکے، اس کی طرف اشارہ ہو جائے بہتر۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا حقیقت بھی ابھی تو ماشاءاللہ اس کے اعتبار سے باقاعدہ انہوں نے ایک میپ بھی بنا دیا کہ کہاں سے امام انٹر ہوئے، کہاں سے لایا گیا، جس طرح مولا امام حسین کے لیے مدینے سے نکلے تھے، کہاں کہاں گئے ہیں مولا۔ جی تھوڑا سا الحمدللہ، اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کئی کتابیں اس میں ہوئی ہے، اور جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ناظرین بھی اس حوالے سے اور سامنے اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔
सकते। जी। रही बात जो आपके हवाले से कि मसलन जो भी आपने सवाल किया कि बहुत सारे, देखिए बहुत सारे करामात मौजूदात, इसकी सबसे बड़ी दलील है कि जो खुद जिन लोगों को भेजा था, इन लोगों ने जिन लोगों को भेजा था, अब आप देखें जो खत्मगाह है इमाम उस पे जाते नहीं, वो भी एक मौजूदा है और बहुत माशाल्लाह ये तो तकरीबन अक्सर या रास्ते में वानी शबूर में जो एक हाउस था जो खुश्क हो चुका था, हमाम था, काफी वाकयात जो पेश आए, खुद जो वहाँ पर मौला गए और कई वाकयात हैं जो मौला ने वहाँ पर, कई ऐसे मौजूदे थे, मौला के करामात थे जो वाकई इमाम की जिंदगी में। अब उसके बाद यानी खुद वहीं पर, उसके बाद इमाम यहाँ पहुँचते हैं, खुद यहाँ पहुँचने के बाद मशाद या जिसे कहा जाए यहाँ पहुँचने के बाद खुद अब यहाँ पर जब इमाम को जो भी अब सवाल के उसी को मिला रहा हूँ कि वहाँ पर जब इमाम को इसमें पेशनात किया, ज़ाहिरी तौर से बड़ा इस्तकबाल हुआ, इमाम को परेशान हो चौथी आइए और बहुत नहीं जिसे दिखावा पूरा पूरा बाकायदा तौर से दिखाया। देखिए पहले इसने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसलिए कि कुछ भी तो अपने वक्त का एक बादशाह था किस तरीके से, और वो आप पूरी, लेकिन यहाँ पर इसे इस चीज़ का इसलिए कि पता था इमाम के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में कि अगर इनसे वो ज़्यादा हो गया तो फिर हमें, तो खुद यहाँ पर आने के बाद भी ये नहीं कि अब जब इसने देखा नहीं, जब इमाम को इसने पेशनहाद दिया और इमाम पेशनहाद को मौला ने कहा अच्छा चल, जब इसने यहाँ तक तारीख का जुमला है कि कहते ये हैं कि यहाँ तक इसने तहदीद किया था, इमाम को धमकाया था कि अगर आपने इस वली अहदी को कबूल नहीं किया तो हम आपको कत्ल कर देंगे, यानी मौला मजबूर हो गए थे मौला होने के बाद। फिर उसके बाद देखें, अब यहाँ पर देखें ज़ाहिरी तौर पर मौला ने कोई हमला नहीं, लेकिन ये होता है इमाम है, हिकमत इमाम को देखें किस तरीके से इमाम ने उसको देखें। वली अहद का काम क्या होता है, अब बादशाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे अहम ओहदा जो होता है वली अहद का होता है। और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कुछ नालायक वली अहद जो हैं, कई जंगे और क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप खुद आप देख सकते हैं कि वली अहद का क्या वो होता है। यहाँ पर आप देखें कि जब इमाम को बुलाया, इमाम को जब होता तो इमाम ने पहले ही कह दिया कि देखो चलो तुम्हारी उससे कह रहे हो तो इतना, लेकिन तुम्हें ये होना चाहिए कि हमारे दरवाजे के पास कोई भी जब भी कोई आना चाहे, मिलना चाहे तो हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, कोई भी आना चाहे। और मौला बाकायदा ना कोई निगहबान, इस तरीके से मौला ने पहले रखा था कि ना ही कोई निगहबान होगा, जैसे भी जिस वक्त भी जो लोग मुझसे मिलना चाहेंगे, चाहे जिस वक्त आना चाहे मौला से मिल सकते हैं। और हुकूमत देखें इमाम, अब यहाँ पर जो इमाम ने सबसे बड़ी जो उसकी वो किया है, उसकी वली अहदी की उसी पेशकश को यहीं से पता चलता है कि यहाँ पर वली अहदी का कोई मतलब ही नहीं। इमाम ने कहा हम तुम्हारी हुकूमत में कोई अमल दखल हमारा नहीं होगा, जरा बराबर में मदाखलत नहीं रहेगी। ये वली अहदी को इमाम ने वैसे ही माना ही नहीं, इमाम ने वली अहदी को यहीं पर ही बेकार कर दिया, उसकी जो सियासत थी इसके एतबार से यहाँ पर पानी फिर गया यहाँ पर। अब लेकिन ये सुराख में रहता था। देखें अभी जो मैंने कहा कि कई मनाजरे हुए जिसमें मनाजरों में इसे मुंह की खानी पड़ी, और कई जब तमाम तरीकों से जलील हो गया, अब इसने देखिए मुख्तलिफ तरीकों, अब लोगों को जो जोक दर जोक लोग मौला की तरफ आते जा रहे हैं, मौला से मोहब्बत होती जा रही है, अब लोग उससे जासूस इसको बता रहे हैं कि देखिए मुख्तलिफ तरीके से लोग उनको मौला को कुछ ना कुछ आप करते हैं, कुछ ऐसा करें। इसने मनाजरे करना चाहे और दूसरे उलमा को पहले से मुख्तलिफ तरीकों से इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मौला को किसी तरीके से बाबू किया जाए, मौला को किसी तरीके से नीचा दिखाया जा सके, लेकिन कभी कामयाब ना हो सका। उन्हीं में से देखें अब एक मौला का मौजूदा लोग ही कहते हैं कि देखें यहाँ पर एक मौजूद, जैसे अभी आपने कहा कि मौला की ज़िंदगी में खुद इमाम की ज़िंदगी के इमाम की उसके बाद जब इमाम के रोज़े के बाद आप इमाम उसके बाद भी आप देखें कि खुद रोज़े के जो करामात रज़विया के बहुत सारे करामात पूरी किताबें हैं आप माशाल्लाह, लेकिन खुद मौला की मौजूदगी में नहीं होगा कि देखें यहाँ पर खुद पता चलता है कि कई वहाँ पर फिर अब उससे बताया गया कि कई उस पर कई दिनों तक यानी कहत पड़ गया, कई सालों तक बारिश का उसको बताया गया। इसने बुलाया किसको, उन लोगों को। ऐसे देखिए पहले दौर में ऐसा नहीं था कि आज की उसके एतबार से ये वो नहीं थे, लेकिन इस तरीके से इम्कानात मौजूद नहीं थी, लेकिन ऐसा ये नहीं था। उस दौर में भी बहुत ज्यादा ये लोग वारिद थे या बहुत ज्यादा अपने में बहुत ज्यादा वारिद थे। अब लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद में उसने यहाँ पर आने के बाद उसने तमाम लोगों को बताया कि पहले से उसने मशवरा कर लिया, सबने कहा देखें कई दिनों तक यानी ये बारिश नहीं होगी, जब उससे पूरा वो ले लिया। अब इमाम को कह रहा है कि आपको नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ना है। देखें यहाँ पर भी उसने यकीन हो गया पहले पूरी तरीके से कि नहीं होने वाली बारिश। अब मौला से कह रहा है आप नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़िए, ताकि लोगों में ढिढोरा पिटा दिया गया कि नहीं अली इब्न मूसा रज़ा आएंगे और आने के बाद वहाँ फला जगह नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ाई जाएगी। अब मौला जब निकले हैं और निकलने के बाद वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद इसलिए कि मैं बरनामे में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बयान कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद मौला ने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी।
نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد نماز جو امام نے وہ کہا ہے، پھر اس کے بعد اب لوگ جب بھاگنے لگے، لوگ وہ کرنے لگے، انہوں نے کہا دیکھو جو یہ جو بادل تمہیں نظر آ رہے ہیں بادل برسیں گے نہیں، تمہارے پاس نہیں، وہ فلاں جگہ برسیں گے۔ اس کے بعد دوسری جو وہاں جب شروع ہوا دوسرے بادل آئے۔ اب مولا نے کہا کہ جب اب مولا کی نماز استسقاء وغیرہ جب تمام ہو گئی، تمام ہونے کے بعد اب لوگ جب وہاں کے لوگ اب کہا اب تم لوگ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو بادل آ رہے ہیں یہی برسیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر کہ اب مامون کو یہاں تو مولا کی بے عزتی کرنا چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ مولا، لیکن مولا دیکھیں ماشاءاللہ، تو یہاں پر پھر مولا نے جب وہ بتایا، اس کے بعد یہاں ملتا یہ ہے، تاریخ کا جملہ ہے، اب یہاں جب بارش شروع ہوئی ہے تو اب دوبارہ یہ لوگ آئے ہیں مولا کی خدمت میں کہ یا مولا آپ دعا کر دیں تاکہ بارش کم ہو جائے، نہیں تو یہ اتنی زیادہ سیلاب آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہ خود، اور اس کے علاوہ بہت سارے مولا کے معجزات ہیں، خود مولا کی زندگی میں آپ کو خود اس کے بارے میں جو نماز عید کا واقعہ ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جو مولا کی زندگی میں، اور خود جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ اگر کبھی وقت رہا تو خاص طور سے مناظرے کے حوالے سے انتہا واقعی جو مناظرہ مولا نے کیا ہے، استدلال دیا ہے، علماء نے جو اس چیز کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ مناظرے جو ہمارے امام نے کیا ہے، اور یہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس میں بہرحال ناظرین، جیسا کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ہمارے پاس فقط 1 منٹ یا 1.5 منٹ بچا ہوا ہے، اس میں فقط ایک سوال یہی قبلہ تھا، اسی کو سمیٹنا چاہتے ہیں اپنی گفتگو کو، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زائروں کے لیے بھی کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ جی بے انتہا فضیلت، خاص طور سے پروردگار ہم تمام لوگوں کو مولا کی زیارت نصیب کرے، اور جو لوگ واقعی آپ کے پروگرام کے توسط سے یا جہاں تک یہ پروردگار ان تمام لوگوں کو اپنے جوار میں بلائیں، اور واقعی بے انتہا شرف ہے۔ دیکھیں میں اپنی طالب علم کی زندگی میں بتاؤں، شاید اتنی فضیلت امام حسین علیہ السلام کے ظاہروں کے بعد میں نے اور کسی جگہ نہیں پڑھی۔ ہاں وہ امام رضا علیہ السلام کے لیے 8ویں امام کے ظاہر کی بے انتہا فضیلت ہے، کتنی فضیلت بیان کی ہے، اور امام رؤوف کے حوالے سے، امام کے حوالے سے، اور مولانا نے کتنی زیادہ منزلت بیان کی ہے۔ دیکھیں آپ اسی ایک حدیث لے کے وقت زیادہ نہیں ہے، میں صرف ایک حدیث سے کہ امام نے کس طریقے سے بیان کیا، منزان، دیکھیں امام جو منزارنی علی بعد داری، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی اس منزارنی علی بعد داری، جس نے بھی اس دوری پر، اس غربت میں میری زیارت کی، جس نے بھی اس غربت میں میری زیارت، منزارنی علی بعد داری آتیتہ یوم القیامہ ثلاثۃ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے ظاہر تو میری ایک بار زیارت کے لیے آئے گا۔ اب دیکھیں فضیلت اور منزلت کو دیکھیں، یہ وہ، اور کہاں پر مولا کہہ رہے ہیں کہ لیکن تو میری ایک بار زیارت کے لیے میں تیری 3 بار 3 مقام پر زیارت، اللہ اکبر، یعنی رافت امام، دیکھیں امام رؤوف کی رفت کو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد امام کہتے ہیں دیکھیں کچھ جگہیں ایسی، مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ موجود ہے، صحیح 100 روپیہ میرے پاس موجود ہے، آپ 500 روپیہ دیں گے، 50 روپیہ دیں گے، میرے پاس 100 روپیہ موجود ہے، یا مثلا میرے پاس 1000 روپیہ موجود ہے، آپ نے کہا قبلہ یہ 100 روپیہ آپ کے لیے، صحیح، مجھے پیسہ صحیح ہے پیسے کی، لیکن مجھے اتنا زیادہ، لیکن میرے پاس کچھ نہ ہو، اس وقت آپ کہیں کہ نہیں قبلہ یہ آپ لیجئے 100 روپیہ، تو وہ 100 روپیہ آپ، اس لیے میرے پاس 1 لاکھ موجود ہے، آپ نے 1000 دیا مجھے اتنا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے 100 روپیہ دیا، بہت ہو جائے گا، اس لیے کہ مجھے احساس ہوگا نہیں مجھے کچھ دیا گیا، اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جو جگہیں امام بیان کر رہے ہیں، آپ اس سے دیکھیں کون کون سی جگہیں ہیں، آتیتہ یوم القیامہ، 3 جگہوں پر کہتے ہیں، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جس وقت داہنے اور بائیں نام اعمال، آپ وہاں دیکھیں جہاں پر پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، جہاں پر آج چھوٹی سے چھوٹی ایک معمولی سی خطا ہو جائے، انسان کی کوشش رہتی ہے، اس کے اگر بیٹا ہے تو اس سے ڈرتا ہے کہیں باپ کو پتہ نہ چل جائے، باپ کی خطا ہو گئی تو بیٹے سے ڈرتا ہے، بیوی سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک چھوٹے سے 2 سے 4 لوگوں کے، آپ بتائیں کہ جہاں پر پوری کائنات جمع ہوگی، اگر وہاں پر آپ کو وہ بتایا جائے گا تو کس طریقے سے بتا، وہاں پر تمام لوگ، وہاں پر آپ کا رؤوف امام وعدہ کر رہا ہے، ہاں کہ میں اس جگہ کوئی معمولی انسان نہیں، معصوم وعدہ کر رہے ہیں، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جس وقت داہنے اور بائیں ہاتھوں میں تمہیں نام اعمال دیے جا رہے ہیں، ایک مقام یہ ہو گیا جی، وعند الصراط، پل صراط، سخت ترین منزل ہے، ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے، انبیاء اولیاء اوصیاء تمام، اور اس معصوم نے اس جگہ کے لیے وعدہ، وہاں کے لیے میرے معصوم نے کہا ہے، میرے مولا نے کہا ہے، اے میرے ظاہر تو گھبرانا نہیں، تو میری زیارت کو آ جائے ایک مرتبہ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پل صراط سے تجھے سبحان اللہ نکلواؤں گا، یہ 2 مقام ہو گئے جی، وعند المیزان، سبحان، جس وقت ترازو میں نام اعمال رکھے جا رہے ہیں، مولا ان تمام لوگوں کو اپنی زیارت پہ بلائیں، الہی آمین الہی آمین۔ قبلہ بہت بہت بہرحال شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور بڑی مفید گفتگو رہی مولا کی شان میں۔ ناظرین دعا کرتے ہیں
परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े में, मौला इमाम रज़ा रऊफ़ के सदक़े में, बीबी मासूमा के सदक़े में, जिनके दिलों में भी इन मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्ना है, उन सबको आना नसीब कर दे। खुदा परवरदिगार, बहरहाल इस ज़माने में बीमारियाँ क़िबला बहुत फैल गई, बहुत फ़ोन आ रहे हैं इस वक्त। पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं इस इमाम रऊफ़ का, बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का। खुदा जो मरीज़ घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिनके लिए कहा गया नहीं कहा गया, परवरदिगार उन सबको जल्द अज जल्द सेहत आजिला इनायत कर दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया पालने वाले जिनके दिलों में भी आने की तमन्ना है, इन ज़ियारतों पे जो रास्ते इस वक्त बंद हैं, उन सबको मासूमीन की बारगाहों में आना नसीब कर दे। दुआ में जो दुआ है, परवरदिगार मौत से पहले हम सबको जन्नतुल बकी पर भी साया देखना नसीब कर दे। बहरहाल नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं आप सबसे, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.